بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف رحمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو اس لیے ضروری سمجھی میں نے کرنی کہ بہت دنوں سے جو بات چیت چل رہی ہے کہ نواز شریف آئے گا نہیں آئے گا، ایک بیانیہ، دوسرا بیانیہ، تیسرا، چوتھا، اور بھئی سارے بانگڑے بلے نواز شریف کی اور اس کی بدنصیب اولاد پر، جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اور باں 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 کر رہے ہیں۔ تو سوچا آج اس پہ ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو جو ایک وسوسہ ہے، جو ایک خوف ہے، ایک غلط فہمی ہے، وہ بھی دور کی جائے کہ شاید باجوہ صاحب اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے اور ان کے ساتھ مل کے ملک کے ساتھ بے وفائی کر رہی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی غلط فہمیوں کو، اپنے وسوسوں کو دور کر لیں۔ اور میں ہر بار، ہر وقت ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور ویڈیو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی عمران خان یا باجوہ یا کسی اور سے امید لگانے سے پہلے اللہ پہ یقین اور اللہ سے امید لگائیں۔ یہ سب وسیلے ہیں۔ کس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کیا کام کروانا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں اور یقین کریں کہ اب اچھا ہوگا اور سب اچھا ہوگا اور ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو اتنی تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو، مطلب نواز شریف کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے کارندوں کو اور اس کے حواریوں کو اور اس کے سارے بھونکنے والوں کو، کہ ایک وقت تو ایک طرف تو وہ فوج سے لڑنے کو تیار ہیں، پی ڈی ایم بنا لی، یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، دوسری طرف وہ بات کرنے کو تیار ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی جلدی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے میں آپ کو کچھ وجوہات بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے جو حکومت وقت نے جو بھی لکھا ہے وہاں پہ، جس ادارے کو بھی لکھا ہے، اس پہ کچھ موومنٹ ہوئی ہے، کچھ مثبت بات ہوئی ہے۔ نواز شریف کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے انگلینڈ میں، امریکہ میں اور بہت سارے یورپ کے ملک۔ ایک تو پہلی بات تو یہ میں بتاؤں کہ پہلے یہ ایک دور تھا جس زمانے ہم رہتے تھے کہ آپ کو ارائیول کے اوپر ویزا مل جاتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جب آپ کو ویزا مل گیا اور آپ اس کو ایکسٹینشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ایمبیسی میں جا کے آپ اس کے اوپر ایکسٹینشن لے لیا کرتے تھے۔ پھر وقت بدلا، ویزا لے کے جانا پڑا آپ کو اپنے ہوم کنٹری سے۔ پھر ایکسٹینشن کے لیے آپ کو واپس اپنی ہوم کنٹری آنا پڑتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ لندن میں اگر آپ 6 مہینے کا آپ کو ویزا ملا اور آپ کو مزید 2 مہینے رہنا ہے، آپ پاکستان واپس آئیں، پاکستان آ کے دوبارہ اپلائی کریں، ویزا لیں، پھر واپس چلے جائیں۔ پھر ملٹیپل ویزا لگنے شروع ہو گئے۔ ملٹیپل ویزا سے یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کو 6 مہینے کا ویزا، 5 سال کا ملٹیپل ویزا ہوتا ہے، لیکن 6 مہینے بعد آپ کو بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں، ایگزٹ اور انٹری کی لگوا کے واپس آ کے اس لگائیں۔ ایک اور ویزا ہوتا ہے جس کو آپ اسٹے ویزا کہتے ہیں، جو ان کا آپ وہاں پہ رہتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے اس ویزے میں لیو ٹو انٹر یونائٹڈ کنگڈم انڈیفینیٹلی، یہ ہوتا ہے۔ مطلب آپ اس میں رہیں، اس میں آپ کو بار بار اندر باہر نہیں ہونا پڑتا۔ یہ ویزا نواز شریف کے پاس نہیں ہے۔ نواز شریف کے پاس ملٹیپل ویزا ہے جو 18 تاریخ کو کینسل مطلب ختم ہو جائے گا۔ اب اس کو جانے کے لیے باہر جانا ہے، واپس آنا ہے، خیر وہ اس کا مسئلہ آئے جائے، لیکن وہ اتنا بیمار ہے، اس کو اتنی ساری بیماریاں ہیں کہ وہ اس کو ڈاکٹروں نے، اس کے سرجنز نے، اس کے ایڈوائزرز نے اس کو منع کیا ہے کہ اگر وہ جہاز میں سفر کرے گا تو وہ جہاز اس کے لیے کافن بن جائے گا، اس لیے وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اور اگر سفر کرے گا تو اس کا یہ بیانیہ کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتا، وہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک عجوبہ ہوگا
کہ اس کو وہاں پر رہنے کی اجازت، جو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ خوف ہے۔ ساتھ میں گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا جو بھی نتیجہ آئے گا وہ قوم کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ سروے بھی جو ہوئے ہیں، گیلپ ویلپ یہ جو سروے ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی، جو ایک فطری عمل ہے کہ جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے صوبے بھی انہیں کو ووٹ دیتی ہیں۔ چلو یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد قانون بھی حرکت میں آئے گا۔ جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ میں قوم کو خوشخبری بھی دوں، بلکہ پتہ چل گیا ہوگا قوم کو کہ عمران خان کا جو منشور کے حساب سے جو تھا، جو ووٹ ملے تھے، وہ یہ تھا کہ میں لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا۔ تو 190 ملین پاؤنڈز، تقریباً 38 ارب روپے بنتے ہیں، وہ پاکستان کو ایک آدھ دن میں ملنے والے ہیں۔ یہ شاید مل گئے ہوں، آج کل میں ملنے والے میں سے وہ 1 فیلڈ کے۔ تو اس کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت رہی تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے بارش کے قطروں کا، یہ کہ بارش کی پھوار نہ بن جائے، جو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کی دولت کے لیے حفاظت کی یقین دہانی کرائی، وہ بھی اس وقت جب ہم حلال کی دولت کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی دولت کی حفاظت کرنا۔ حرام کی دولت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ اربوں روپے چیریٹی میں لگا دو، وہ سب حرام ہے۔ آپ عمرے کر لو، حج کر لو، لوگوں کی شادیاں کرا دو، تعلیم دلا دو، وہ سب حرام ہے۔ اس کا کوئی بھی بینیفٹ آپ کو نہیں ملتا۔ تو اصل پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف کو پتا ہے کہ میری دولت میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے جیسے زمین میرے پاؤں سے کھسک رہی ہے۔ اب زمین پاؤں سے کیسے کھسک رہی ہے؟ میرے جو اپنے دوست احباب ہیں جن سے میرا پیار محبت کا رشتہ ہے، نواز شریف انہوں نے مجھے بتایا کہ نواز شریف نے پہلے امریکہ سے ریکویسٹ کی، یونائٹڈ اسٹیٹس سے، کہ وہ وہاں آنا چاہتے ہیں، ادھر ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، وہ وہاں آنا چاہتے ہیں، وہ کچھ دن قیام کرنا چاہتے ہیں۔ تو امریکہ نے ان کو لال جھنڈی دکھا دی کہ ٹاٹا بائے بائے، یو آر نو مور ریکوائرڈ۔ کرپٹ آدمی ہے، نو مور ریکوائرڈ۔ سعودی عرب کو لکھا کہ میں کچھ عرصے قیام کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب نے ایبسولوٹلی نو کر دیا، بولے نو، یو نو مور ریکوائرڈ۔ یورپ ان کو نہیں لے گا، تو امریکہ جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، سعودی عرب لینے کو تیار۔ جب سعودی عرب نے انکار کر دیا، مطلب یہ عرب بیلٹ ان کو نہیں لے گی۔ رہ گئی دو جگہیں، ہندوستان اپنے بڑے بھائی کے پاس چلا جائے، نریندر مودی کے پاس نواز مودی چلا جائے، یا اسرائیل۔ اچھا، اسرائیل میں کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور آپ کی پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہول ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل۔ آپ جا سکتے ہیں، وہ اس پہ ایک کاؤنٹر پیج لگا دیتے ہیں، اس کو انٹری اور ایگزٹ کر کے آپ کا پاسپورٹ واپس کر دیتے ہیں، اور آپ جیسے مولانا فضل الرحمان جا چکا، پنڈت فضلو، مولانا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جا چکا ہے۔ ان کے اس وقت ان سب سے مراسم ہیں اور لنکس چل رہے ہیں۔ اب یہ اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹے اور میں سکون کا سانس لوں۔ اس کا ہارٹ فیل ایسے ہی ہوگا، زمین تنگ ہونی شروع ہو گئی۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ اس شخص سے، اس بدبخت سے کئی گنا زیادہ دولت جو تھی شہنشاہ ایران کے پاس تھی، اور کیسی زمین تنگ کی اللہ تعالیٰ نے اس کی۔ کوئی ملک اس کو رکھنے کو تیار نہیں، وہ اسی چھپنے چھپانے بھاگ دوڑ میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اور پھر 2 گز زمین اس کو دفن ہونے کے لیے نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کو بہرحال دفنانا تھا، دفنا دیا گیا۔ نواز شریف کے لیے بھی زمین تنگ ہو گئی، پیروں کے نیچے سے کھسکنی شروع ہو گئی۔ اس لیے اس وقت وہ آرمی سے بھی بھیک مانگنے کو تیار ہیں، پیر پکڑنے کو تیار ہیں، بلکہ اور بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن میں آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آرمی ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پہلے کی آرمی میں اب کی آرمی میں فرق ہے۔ پہلے بھی محب وطن تھے، جوان تھے، لڑنے والی فوج تھی، سب کچھ تھی، لیکن کچھ آ جاتے بیچ میں لوگ جو غلط پالیسیز اور غلط چیزوں کو اپناتے ہیں، اور انہوں نے ان کو کئی دفعہ ان کو رو دیا اور یہ ان کی جان چھوٹ گئی۔ لیکن اب حالات دوسرے، اب قوم بھی بدل چکی، اب قوم بھی وہ نہیں رہی۔
کیونکہ دنیا جو ہے سکڑ کے پام میں آ گئی. میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سب اب ہر آدمی کو ایک ایک چیز کی خبر ہے. تو قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی بھی ہے ہر حال میں، اور فوج اور اس کے کمانڈرز یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ فوج کے سامنے آ کے عوام کھڑی ہو جائے. تو یہ چیپٹر تو آپ اپنی لغت میں سے پھاڑ کے باہر پھینک دیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں اس چیپٹر کی. آبسلیٹ ہو گئی یہ بات. اب مریم کچھ بھی کر لے، اگر قانون زندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے انصاف پہ آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا انصاف کرنا ہے، تو قانون کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندوں کو انصاف کی کرسی بٹھایا منصفین بنا کے، اگر انہوں نے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے رہتی دنیا تک ان کا نام عزت سے پکارا جائے، تو بھی ایسا کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، وہ بھی اسی حساب سے چلیں گے. تو مریم کی ضمانت جو اتنی بوکھلائی بھی ہے، باولی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو بل بتوڑی اور وہ بکری اور یہ سب جتنی بھی ہیں، سب بہرحال یہ سب اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کے بعد قانون کا شکنجا تنگ ہوگا، ان کی گردنوں میں پڑے گا. جب جرم کرتے ہو تو اس کی سزا بھی بھگتو. کوئی ہائی فائی نہیں ہو، کوئی اسٹیل کی باڈی نہیں تمہاری کہ تمہارے اندر گولی نہیں گھس سکتی، سب گھس سکتی ہے. سب کچھ ہوتا ہے، حادثات بھی ہوتے ہیں. اسی کو کڑی کو آگے لے کے چلتا ہوں. میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں دہشت گرد، وہ بھی اسی کی کڑی ہیں کہ ڈسٹربنس پیدا کی جائے، ملک کے حالات خراب کی جائے، کہ یہ کہا جائے کہ جی سب ملک کے حالات خراب ہیں، ہم اس طرف لگے ہوئے، اس لیے اس چیپٹر کو بند کیا جائے. لیکن انشاءاللہ یہ چیپٹر بند نہیں ہوگا. یہ توپوں کا رخ کبھی بھی کدھر بھی مڑ سکتا ہے. تو وہ جو مہاجر جو سمجھ رہے ہیں، اردو اسپیکنگ لوگ میرے پیارے بھائی، وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ہمدردی میں وہ لوگ آ رہے ہیں، نہیں، وہ تمہاری ہمدردی میں نہیں آ رہے، وہ نواز شریف کی سپورٹ کے لیے آ رہے ہیں. الطاف حسین، یہ ان سب کے رابطے ہیں، را کے ایجنٹوں سے رابطے ہیں، بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے ہیں، موساد کے ساتھ رابطے ہیں. ملک میں ڈسٹربنس پیدا کرنا، انسٹیبلٹی پیدا کرنا، انارکی پیدا کرنا، تاکہ حالات بدلیں اور تصویر کا رخ دوسرا ہو. لیکن ایسا کچھ ہونا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت نواز شریف کو پیروں پہ لے آئی. اس کی بیٹی وہ اب فوج سے اب 2 دن کا، یہ جو عمران خان کو کہتے ہیں نا یو ٹرن یو ٹرن یو ٹرن، آپ دیکھو دوپہر کو بی بی سی کو انٹرویو دیا، شام کو نیو کو دیا. دونوں میں فرق، وہ نیو میں کہتی ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں حیران بھی ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں. بعض اوقات میں آئینے میں بھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ سارے الو کے پٹے میری عمر کی ہیں، 1 آدھ سال کا فرق ہو سکتا ہے، یہ اتنے بغیرت ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. ہو نہیں سکتے ہیں بغیرت. یعنی کل وہ ارسطو حرام کی کمائی کھا کھا کے، جس کو احسن اقبال کہتے ہیں، وہ بھی کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھا کہہ رہا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا. اس کا مطلب بھائی آپ کسی کو گالی دو تو وہ گالی کہلائی جائے گی. اب آپ کسی کو کہیں کہ آئیے کھانا چن لیے گیا ہے، نوش فرما لیجئے، آئیے کھانا کھا لیجئے. اب اسی کو آپ کہیے آؤ کھانا ٹھوس لو، دیڑ لو، مطلب وہی ہے، طریقہ کار غلط ہے. ٹھیک ہے، تو کہاں اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی تھی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا تھا. فوجیوں سے کہا جا رہا تھا، جنرلوں کا نام لے لے کے کہ تم تیار ہو جاؤ، احتساب کر دینا ہے، تم نے حساب دینا ہے. آج ان کے پیروں کے نیچے لیٹ کے تلوے چاٹ کے کہہ رہے ہیں ہاں بات ہو سکتی ہے، اور نیو پہ کہہ رہی ہے بیٹھ کے کہ بات نہیں ہو سکتی. بی بی سی کے انٹرویو میں جو کچھ اس نے کہا، اس میں سے 1-2 لائنیں ہٹا دی گئی ہیں. اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو 1-2 لائنیں نہیں ملیں گی. یہ چور جو ہوتے ہیں ان کے پیر نہیں ہوتے. وہ ایک شخص کھڑا ہوا بیلکنی میں کھڑا ہوا اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا کہ وہ گھر دیکھ رہا ہو، وہ گھر دیکھ رہا ہو، وہ گھر دیکھ رہا ہو، ان سب کے گھر میں نے چوری کی.
بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ بابا ان سب کے گھر میں روشنی پھر بھی ہے، آپ نے اتنے گھروں میں چوری کی اور آپ کے گھر میں پھر بھی اندھیرا ہے، ان کے گھروں میں اب اندھیرا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہم نے اپنی تمام تر ذمہ داری جو اللہ پہ چھوڑ دی ہے، اس نے ہم کو آزاد چھوڑ دیا کہ اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو زمین تنگ ہو جائے گی، پہلے عزت جائے گی، صحت جائے گی، اولاد بھی جائے گی۔ یہ جو آلو جیسے سڑے ہوئے آلو جیسے بیٹے دو رکھے ہوئے مسٹنڈے کس کام کی؟ مجھے بتاؤ اب کس کام کی؟ اس عمر میں بوڑھے بچے جوان بچے جو ہوتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، حج یا عمرہ کراتے ہیں سہارا دے کے۔ یہ اولادیں یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سہارا دے کے عدالتوں میں لے کے جاتی ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ حلال کی دولت کھاؤ، اس سے صحت بھی رہے گی، اس سے عزت بھی رہے گی، اور جتنی زندگی تمہاری ہے وہ شاندار رہے گی، اور موت بھی بڑی خوبصورت آئے گی۔ ان کی زندگی آپ دیکھ لو، یہ نشان عبرت ہیں۔ یہ عبرت ہی ہے کہ فٹ پاتھ پہ جا رہا ہو او موٹے، ادھر جا رہا ہو چور، ادھر جا رہا ہو بغیرت، ادھر جا رہا ہو ذلت، ہر جگہ ذلت۔ اسحاق ڈار کو دیکھ لو مسجد میں گالیاں، نواز شریف کو دیکھ لو پارک میں گالیاں، ریسٹورنٹ میں گالیاں، ان کے آلو جیسے سڑے ہوئے آلو جیسے بچوں کو دیکھ لو ان کو گالیاں، ان کی اولادوں کے نصیب میں بھی گالیاں۔ ادھر مریم کو دیکھ لو، مریم کے حواریوں کو دیکھ لیو، آدھے ادھورے بلاول کو دیکھ لو، زرداری کو دیکھ لو، اس کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میٹر ریڈر اور یہ سارے، اس کو دیکھ لو، شرجیل میمن کو۔ دولت ہے، عزت نہیں ہے، اور یہ دولت تمہارے کسی کام بھی نہیں آئے گی۔ بیماریوں میں، کینسر میں، ایڈز میں، اس میں اس میں نگلتی رہے گی۔ مر جاؤ گے، یہی حرام کی اولاد جو ہے تمہاری پلی ہوئی، یہ اس کو عیاشیوں میں، شرابوں میں، زناکاریوں میں، جوئے میں خرچ کر دیں گے، اور ایک دن ہاتھ پھوٹ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور تمہارے جیسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ پھر کوئی بھی ہو، قبر کا عذاب تو قبر ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور آپ کی بخشش ہو جائے گی، ایسا کوئی سیناریو نہیں ہے۔ تم نے جو بویا ہے وہ نیچے تو کاٹا ہے، اب اوپر بھی جا کے کاٹنا ہے۔ قرآن بخشوانے سے، یہ کرنے وہ کرنے سے آپ کے اعمال ختم نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ رہیں گے۔ تو بی پریپیئر فار دا ورسٹ ٹو کم۔ یہ ہے وہ زندگی جس سے پناہ مانگنی آئی ہے۔ ایک شخص کو کتنی بھوک لگ سکتی ہے؟ دن میں 4 روٹی کھا لے گا، 6 روٹی کھا لے گا۔ میرا جیسا آدمی 1 روٹی کھاتا ہے پرسکون ہوتا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی جائیداد نہیں، کوئی دولت نہیں، کسی چیز شیش نہیں، جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو عشق کر کے اپنی موت کو کیوں عزتناک بنایا جائے؟ نواز شریف کو پتا ہے، مریم کو پتا ہے، ان سب کو پتا ہے۔ وہ حادثاتی وزیر اعظم جو ہے 6 فٹ 8 انچ کا، جو وہ اینا پرویز بٹ نے لکھا، ایک اس کے ساتھ تصویر کھینچ کے کہ اپنے بہادر نواز شریف کے بہادر سپاہی کے ساتھ، وہ اتنا بہادر ہے کہ امریکہ میں ایئرپورٹ میں پتلون اتار دیتا ہے۔ یہ لوگ ہیں، آپ ان کو ووٹ دیتے رہے ہو، آپ ان کے پیچھے چلتے ہو۔ یہ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کی دولت کو ایسے یوز کیا ہے جیسے سوتیلی ماں بھی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ آج میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا پنجاب ہاؤس کا بل، وہ مستنڈا مشاہد اللہ حرام کھا کھا کے پھول گئے، پھٹ رہے ہیں۔ اس کی بیٹی کے اوپر بھی 30-35 لاکھ روپے ہے، مشاہد اللہ کے اوپر بھی پیسے ہیں، سب کے اوپر پیسے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، آپ کے پیسے سارا دن مزدوری کرتے رہے ہو، محنت کرتے رہے ہو، تمہارے بچے بھوکے رہے، ان مستنڈوں کی حرام کی پیٹ اور حرام کی اولاد اور حرام کی دولت اور حرام کے رشتہ دار سب پلتے پھولتے رہے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے
کہ جو گھبراہٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ اب آنے والا وقت ان کے لیے بہت 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 مشکل ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتا جلدی. موت دے دی پھر فائدہ کیا؟ پھر وہ والی بات ہوگی مرگا مردود نہ فاتحہ نہ درود. ان کو اور آپ بھی ان کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو زندگی دے، یہ جیل میں جائیں اور وہاں دوسرے قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ماضی کے قصے سنائیں اور دوسرے قیدی ان کے اوپر تھوکیں. جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے. وقت اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. جو گھڑی ایک مزدور کے ہاتھ میں ہوتی ہے 50 روپے والی، وہ بھی وہی ٹائم بتاتی ہے جو نواز شریف کو 25 کروڑ والی گھڑی بتاتی ہے. لیکن اس کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے وہ برا ٹائم بھی بتاتی ہے جو اب چل رہا ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا وقت ہے. مجھے بھی انتظار ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی انتظار ہے. اس لیے اپنی فوج، اپنی ایجنسیوں، اپنی عدلیہ کی طرف سے وسوسے ختم کر لیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا کہ کوئی ان کو این آر او یا کوئی ڈیل، کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات انسان کو اس گناہ کی سزا ملتی ہے جو اس نے نہیں کیا ہوتا. کیوں؟ کہ اس نے اپنا اثر رسوخ، اپنے تعلقات، اپنی دولت سے سب کو خرید کے بڑے بڑے جرم چھپا لیے ہوتے ہیں. لیکن وہ جرم جو اس نے نہیں کیا اس میں وہ رگڑے میں آتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. میں بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں، میرے پیارے بچوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ مجھے سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو، شاید کبھی زندگی رہے تو سن لینا. میرا کام ہے آپ کو ہر بات بتانا. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ سے آپ کی دولت چھین سکتی ہے، آپ سے آپ کی صحت چھین سکتی ہے، آپ سے آپ کے رشتے چھین سکتے ہیں، آپ سے آپ کے دوست چھین سکتے ہیں. تعلیم آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور وہ ہے تعلیم جو ہے آپ کے پاس، اس کے ذریعے آپ سب کو کھینچ کے رکھ سکتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے اس زندگی میں، مختصر سی زندگی جو آپ کی ہے میرے بچوں، 18 سال، 20 سال، 21 سال، 22 سال، 23 سال، اس سے تھوڑا زیادہ کر لو 30 سال تک، آپ اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جو ہم 70 سال کی عمر میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ آج دیکھ رہے ہیں. آپ ہم سے ٹیکنالوجی میں، ایکسپیرینس میں بہت آگے ہیں، کیونکہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کو دیکھ کے سبق بھی حاصل کیجئے. یہ دولت آپ کو کہیں نہیں لے کے جا سکتی، مگر آپ کی علم کی دولت آپ کو اس جگہ لے جا کے کھڑا کر سکتی ہے جہاں سے آپ ان کے اوپر حکمرانی کر سکیں. اب قیمے کے پراٹھے کے نان، یہ بریانی والا دور ختم ہو گیا. اٹس یور ٹائم، ٹیکنالوجی ٹائم. آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے وقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. وقت بدلنا آپ کا کام ہے. اتنا ہی کہوں گا آج کے لیے. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں مجھے یاد رکھیں. میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.